شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب بنت علی 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوند کا نزول ہوا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے شوہر سے فرمایا، علی، ابا حضور تو مدینہ میں نہیں ہیں، تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ ہی رکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال و احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی نے بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ جو ہی حضور کی نظر معصوم نواسی کے بھولے والے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا، ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مشابہت ہے۔ پھر آپ نے اپنا لاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی اور آپ نے اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا۔ حضرت زینب 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتی اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہیں۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور عنایت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی ہی سے فہم و فرست، فطانت و ذہانت، عقل مندی اور دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرنا اور ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ ابھی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت کو روانہ ہو گئیں۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھر کر رکھ دیا، اور یہ وہ لمحات تھے کہ جب حسنین کریمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی نشانی نانا کی دلاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا۔ اور یہ اس محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ حضرت زینب خوب سیرت تھی اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت علی نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیارہ کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش حضرت علی نے خود فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن فقیر و عنا میں گزرا تھا۔ گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی۔ حضرت عبداللہ کا شمار مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت علی نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق جو کہ اس نکاح کی محفل میں تشریف فرما تھے، کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور 1 صاحبزادی کلثوم عطا فرمائی۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ حضرت زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجہ کبریٰ سے مشابہت تھیں۔ چہرے پہ جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت العالمین کے روح انوار کی طرح تھا۔ چال ڈھال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر سے ملتا تھا، جبکہ عادت و اطوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی طرح تھی۔ صبر و شکر، قناعت و درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسین سے، جبکہ حق گوئی اور بے باکی، شجاعت اور بے خوفی، مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل و قوتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی حضرت امام حسین سے سیکھا۔ حضرت علی میدان جنگ کے ہیرو ہونے کے ساتھ خطابت کے بھی بادشاہ تھے۔ اپنے خطابات میں جو بیش بہا جملے ارشاد فرماتے وہ آج بھی دنیا اسلام خصوصاً عرب اسلام میں ضرب المثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ علم و حکمت کا انمول ذخیر ہیں۔
والد کی وظائف اور بلاغت صاحبزادی کو ورثے میں ملی تو بچپن ہی سے شاعری کا بھی شوق تھا۔ اپنی گفتگو میں موقع محل کے اعتبار سے اشعار کا استعمال کیا کرتی تھی۔ حضرت علی نے 27 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت زینب بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئی۔ آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقاریر کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ حضرت علی 19 رمضان 40 ہجری کو ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت زینب غم زدہ حالت میں والد کے سرہانے موجود تھیں۔ آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقریر کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ حضرت علی 19 رمضان کو ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو جام شہادت کر گئے۔ حضرت زینب غم زدہ حالت میں والد کے سرہانے موجود تھیں۔ وہ والد کی شہادت کے بعد بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئیں۔ 50 ہجری میں حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دے دیا۔ بچپن میں نانا اور والدہ کی جدائی برداشت کی، جوانی میں والد کو کھویا اور اب بڑے بھائی کو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا لیکن حضرت زینب بیمار تھیں، بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول نے سر مبارک کو ایک تشت پر رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ کوفہ کے اس ظلم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بے ہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق سے جانے سے پہلے ان سب کو کوفہ کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل آئی تھیں۔ اس موقع پر سید زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے بآواز بلند کیا، اے عہد توڑنے والو، دھوکے بازو کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس بستیوں کو یزید فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آبدید ہو گیا۔ اس نے اس دردناک شہادت اور عظیم سانحہ کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید بن ابی زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری عظمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن؟ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبات ارشاد فرمائے، کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے اور اس کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیت کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہو اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوش و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہیں سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کرے اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری میں تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول کے صاحبزادیوں اور برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ یزید، یاد رکھ، اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر اپنے مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا
اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہم نوا اور بدنام لوگوں کے رہنما کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تبلیغ کر ڈالا۔ اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت تو پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز مناظر تھا، ہر شخص اشک بار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود اسلام کے بعد سانحہ کی روداری پیش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 66 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز قصص اور واقعات اور حالات زندگی پر مبنی مجموعہ، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ان مساعی کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کے طلبگار ہیں۔